بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو رد نہیں کرتی مگر دعا۔ تقدیر اس علم خداوندی کا نام ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات کے اعتبار سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی کسی مصیبت میں پھنسنے والا ہے اور بس وہ آیا ہی چاہتی ہے، لیکن اللہ اس کو وہاں سے ایسے نکال لیتے ہیں جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، کسی حادثے سے، کسی مصیبت سے، کسی آفت سے۔ یعنی آدمی خود حیران ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے بچنے کا اور صاف نکل جانے کا امکان نہیں تھا۔ دنیا کے اعتبار سے دیکھے تو کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آتا، لیکن وہاں سے نکل جاتا ہے آدمی، بچ جاتا ہے۔ بہت دفعہ ہر انسان کے ساتھ زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ موت کے منہ سے کہتے ہیں واپس آیا ہوں اور نئی زندگی ملی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات ہر انسان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نتیجہ ہوتا ہے دعا کا، کہ اللہ سے انسان نے دعا مانگی اور اس موقع پر قبول نہیں ہوئی۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دعا مانگی ہے مگر اس موقع پر قبول نہیں، اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہو گئی، اور اللہ نے اس دعا کی برکت سے اس سے آنے والی مصیبت کو ٹلا دیا۔ بندہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں اتنے عرصے سے یہ مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے اپنا گھر دے دے، مجھے سواری دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے فلاں دے دے، لیکن نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو دعائیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس کی محفوظ رکھتے ہیں، اور یہ کسی مصیبت سے بچانے کے لیے اس دعا کو استعمال کر لیا جاتا ہے کہ آنے والی مصیبت کو اللہ اس کی برکت سے ٹال دیتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بھلا کرتا ہے، کسی محتاج کے ساتھ، کسی ضرورت مند کے ساتھ، کسی بیچارے غریب آدمی کے ساتھ، یا اپنے کسی رشتہ دار والدین کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کا معاملہ کرتا ہے، یا کسی استاذ کے ساتھ کرتا ہے، تو ان کی دعا مل جاتی ہے۔ اور یہ دعا یہ اپنی دعا سے زیادہ اثر والی ہے، کیونکہ ویسے بھی ایک اصول ہے کہ مسلمان کے حق میں دعا جو غائبانہ ہو وہ زیادہ اثر رکھتی ہے، زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے اس دعا کی نسبت جو ہم اپنے لیے مانگتے ہیں۔ اپنے لیے مانگی ہوئی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی کوئی آپ کے لیے مانگے تو قبول ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ دعا کرنا بھی ہے اور دعا لینا بھی ہے۔ اور دعا لینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا موقع، کسی کے ساتھ حسن سلوک کا موقع انسان ضائع نہ جانے دے، بالخصوص اپنے والدین کے ساتھ اور محتاج لوگوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ۔ کوئی بھی اگر نیکی کا موقع ملتا ہے تو اس کو انسان ضائع نہ جانے دے، کیونکہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی دعا اس انسان کی زندگی بنا سکتی ہے، اور کسی مظلوم کے منہ سے نکلی ہوئی بد دعا اس کی زندگی بگاڑ سکتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو آنے والے حالات اور مشکل ترین حالات سے انسان کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکالتی، تو اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور دعائیں لینے کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی برکت سے اللہ
صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کروا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔